صحیح مسلم میں ہے ماب من سن سنتن حسنتن او سیئتن ومن دعا الی ہدا او ضلالہ۔ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فعمل بها بعدہ کتب لہ مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی اچھی عادت کا اجرا کر دیا، یہاں جو لفظ رسم ہے نا یہ صرف لفظی ترجمہ ہے، رسم سے مراد رسم نہیں ہے بلکہ اچھی عادت کی ابتدا کی، تو جو آدمی اس پر بعد میں عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس نے اسلام میں کسی بری عادت کا جاری ہونے کا کام اپنے سر پہ لے لیا تو اس پر جتنے بندے گناہ کریں گے ان سب کے گناہ کا اثر اس پر آئے گا اور اس کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث پاک سے ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ جیسے ایصال ثواب ہے ویسے ایصال عذاب بھی ہے، برائی پہ بھی لوگوں کو ڈال رہا ہے اور اچھائی پہ بھی لوگوں کو ڈال رہا ہے، تو اپنا بھی برا اجر اسے مل رہا ہے اور دوسروں کی برائی کرنے کی ساری ترتیبیں اور بدکاریوں کے اوزار اس کے سر کے اوپر سوار ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس طرح کی ایک آیت آتی ہے کہ بندہ اپنے گناہ بھی اٹھائے گا اور دوسروں کے گناہ بھی اٹھائے گا۔ آپ میں کوئی حافظ ہے یا اللہ حافظ ہیں سارے؟ جی ولا رائٹ، یہ ہے لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ اپنے گناہوں کے ساتھ ان سب کے گناہ بھی اٹھائیں گے۔ مراد یہی ہے کہ من سن سنتن فی الاسلام سیئۃ، صحیح ہو گیا۔ یہاں پر میں ایک اعتراض حل کر دوں، من سن سنتن فی الاسلام حسنتن ومن سن سنتن فی الاسلام سیئۃ، سیئہ برا طریقہ اور حسنہ اچھا طریقہ، اچھے طریقے کو بھی سنت فرمایا گیا حدیث پاک کے لفظ میں اور برے طریقے کو بھی سنت فرمایا گیا۔ حالانکہ ہمارے ہاں اصطلاح میں جو سنت ہے، ایک بندہ اللہ نہ کرے گناہ کا اڈا بنا دے اور کوئی کہے یہ کیا ہے، وہ کہے سنت ہے، اس پہ فتویٰ نہیں لگے گا، ہمارے ہاں فتویٰ ٹھونک دیا جائے گا، حالانکہ سنت سیئہ تو ہے، برا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں لفظ سنت بول کر صرف اور صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ایک اعتراض حل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے لفظ سنت استعمال کیا، ایک کا مطلب سنت اصطلاحی ہے اور ایک کا مطلب سنت بمعنی طریقہ ہے، جیسے اصحاب الجنت و اصحاب النار۔ شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو اصحاب الجنہ کچھ صحابی جنتی ہیں، وہ اصحاب النار کچھ صحابی جانوی ہیں، وہ ہمیں اصحاب کے اس معنی میں لے کر آ جاتے ہیں کہ اس اصحاب سے مراد اصحاب رسول ہیں، حالانکہ وہاں اصحاب سے مراد اصحاب نہیں ہیں، لوگ ہیں، طبقہ ہے، گروہ ہے، افراد ہیں، معدود بندے ہیں، ان پر اصحاب کا اطلاق ہوا ہے۔ تو ہم انہیں کہیں گے کہ بھائی یہ بات کہ یہ صحابہ اصحاب الجنہ سے مراد تو صحابہ، اصحاب النار سے مراد کافر لوگ، تو کہیں گے دونوں کو ایک لفظ کیوں آیا؟ تو بھائی مجھے بتاؤ برے طریقے کے لیے لفظ سنت کیوں آیا؟ تو کہیں گے جب حضور پاک کی سنت آئے گی تو معنی حسنہ اچھائی والا ہوگا، اور جب برے کے لیے آئے گا مراد سنت نہیں ہے، رسم بد ہوگی، برا طریقہ ہوگا، تو ہم کہیں گے بھائی معنی ہو گیا اصحاب الجنہ آئے گا پیغمبر کے صحابہ مراد ہوں گے، اصحاب النار آئے گا جہنمی اور دوزخی بےایمان مراد ہوں گے، صحابہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہو گیا؟ ہر لفظ کے معنی کا فرق آ جاتا ہے۔ دلیل نمبر 7 ام المؤمنین سیدہ عائشہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں باب ما یستحب لمن توفی فجاء ان یتصدق عنہ، اچانک ایک بندہ مر گیا تو اس کے بارے میں ایصال ثواب کی ترتیب کیا ہے، اور صحیح مسلم میں وصول ثواب الصدقات الی المیت، کہ میت ثواب کے ایصال کو وصول کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں۔ سیدہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ام افتلت، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی،
اور میں یہ گمان کرتا ہوں ظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر تصدقت نہیں لو تکلمت تصدقت، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اچانک فوت ہو گئی کہ اگر وہ بول لیتی تو صدقہ کرنے کا مجھے حکم کرتی، فهل لها اجر ان تصدقت عنها، اگر وہ تو صدقہ کرتے ثواب ملتا، اب اس نے نہیں کیا لیکن میں اپنی امی جان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری اماں کو اس صدقے کا ثواب بھی ملے گا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا جی ہاں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایات میں سے روایت ہے، اس سے سمجھ آیا کہ ایصال ثواب بھی جائز ہے۔ قال نعم، تو ثواب ملے گا۔ دلیل نمبر 8 صحیح مسلم میں اور اسی باب میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اور قال للنبی، حضور پاک علیہ السلام کو عرض کیا، ان ابی ماتا وترک مالا، میرے ابو فوت ہوئے اور مالدار حالت میں فوت ہوئے، ٹھیک ہے، ولم یوصی، اور اس نے کوئی وصیت وغیرہ بھی نہیں کی، فہل یکفر عنہ ان اتصدق عنہ، کیا میں اپنے والد کی طرف سے جو مجھے میراث میں پیسہ مل رہا ہے اپنے ذاتی مال سے، ورنہ مشاع چیز میں صدقہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اور بھی اس میں مالک ہو تو ہم کہیں جی دے دیں، ہم نے دوسرے کا کھا رہے ہیں وہ نہ دینا چاہے، جی نہیں، جو مجھے ملے گا مال جو وراثت سے، میں اپنی ملکیت میں سے اپنے ابو کے لیے صدقہ کروں تاکہ میرے والد صاحب کی گناہ کا کفارہ ہو جائے، یکفر عنہ، گناہ کا کفارہ ہو جائے، اسے ثواب ملے، اسے نیکی ملے، کیا ایسا ہے؟ قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں۔ بس اس حدیث دلیل نمبر 7 اور دلیل نمبر 8 تقریباً ایک ہے، صرف ماں اور باپ کا فرق ہے، اور یہ دو حدیثیں لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ عورت ہو یا مرد ہو ایصال ثواب ہوتا ہے۔